سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں عمل صالح کے چیپٹر میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ ناپ تول کو پورا کرنے کی تاکید، یہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا، تو اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی اس سماجی برائی یعنی ذرا سی ڈنڈی مار لینے اور ناپ تول کے اندر کچھ کمی کر دینے پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ گرفت کی گئی ہے۔ سورۃ المطففین کا آغاز ہی ان آیات سے ہوتا ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ ہلاکت، بربادی، تباہی ہے ان متففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ عربی زبان میں تف کہتے ہیں کسی بہت حقیر سی شے کو۔ یہاں پر بڑا بلیغ پیرائے بیان ہے کہ ڈنڈی تھوڑی سی مار لوگے، سیر میں آدھے چٹاک تولا 2 تولا کی کمی کر لوگے، یہ نہایت حقیر اور چھوٹی بات ہے جس کے لیے تم نے اپنی دیانت اور امانت کا سودا کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا براہ راست تعلق ایمان بالآخرہ سے ہے، گویا تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے۔ تو تجزیہ تو کرو، یہ ہاتھ کی ذرا سی جنبش بتا رہی ہے کہ تمہارا ڈنڈی مارنے کا یہ تھوڑا سا عمل اس بات کی پوری غمازی کر رہا ہے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے، جزا و سزا کا یقین نہیں ہے، خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہیں ہے، خدا کے بھی کل شیء علیم ہونے کا یقین نہیں ہے، یا خدا کی ہستی کا ہی یقین نہیں ہے۔ بہرحال ایمان کا معاملہ عمل کے ساتھ جس قدر گہرا ربط لیے ہوئے ہے، اس کی طرف یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم تقوم الناس لرب العالمین۔ کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا اس بڑے دن جس دن لوگ اپنے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ یہ وہ بات جس کو یہاں دہرایا گیا کہ اپنے پیمانے پورے کیا کرو، تولتے ہوئے ڈنڈی سیدھی رکھا کرو۔ فرمایا ذالک خیر، یہ خیر ہے، اس میں بھی ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص دوسرے کو چور سمجھے اور اس طرح ڈرتے ہوئے اور چوکس اور چوکنا رہ کر اس سے معاملہ کرے۔ اس سے معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو چور، خائن اور بددیانت سمجھ رہا ہے۔ اس سے یہ اندیشہ ہے کہ ابھی کہیں ڈنڈی مار لی جائے گی، ابھی کہیں ناپ تول میں کمی کر دی جائے گی، ابھی کہیں میری جیب کاٹ لی جائے گی، مجھ پر کوئی ڈاکہ ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ناپ تول پورا رکھنے سے ایک طرف تو معاشرے میں اعتماد اور حسن ظن کی فضا پیدا ہوتی ہے، دوسرا فرمایا وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہ طرز عمل بہت خوب ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ناپ تول میں کمی کر کے تم نے کچھ بچایا ہے اور چند سکوں کی صورت میں زیادہ نفع کمایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ تم مجرم ضمیر لیے ہوئے گھر کو لوٹے ہو۔ حقیقت میں خیر یہ نہیں، بلکہ خیر تو یہ ہے کہ پورے مطمئن قلب کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹو۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، تمہارا رزق اس کے ذمہ ہے، وہ رزق تمہیں بہر بہم پہنچائے گا۔ اب دیکھتے ہیں توہمات کی روک تھام۔ اس کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات آگے آ رہی ہے اس سے آگے، اور واقعہ یہ ہے کہ کسی مسلمان معاشرے میں یہ ہدایت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے اتباع علم کا، یعنی پیروی کرو علم کی۔ اب ظاہر بات ہے علم یا تو بالحواس ہے، ہم نے آنکھوں اور کانوں سے جو کچھ دیکھا اور سنا اس کی بنیاد پر ہم نے کوئی رائے قائم کی، یہ علم ہے۔ علم کا دوسرا دائرہ علم بالعقل ہے، انسان سمع و بصر سے حاصل شدہ معلومات کا اپنے ذہن میں تجزیہ کرتا ہے اور
اس سے استنتاج کرتا ہے، نتائج اخذ کرتا ہے، ان کو جوڑ کر ان سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کے ذہن کے تفقع اور تعقل، یعنی اس کی تفقع فقہ سے سمجھ اور اس کی عقل کا عمل ہے۔ یہ علم بالعقل ہے۔ مزید برآں اسلام ایک اور چیز کو ذریعہ علم قرار دیتا ہے اور اسے علم کے ان دونوں سرچشموں، علم بالحواس اور علم بالعقل سے بارتر، زیادہ قابل اعتماد، زیادہ یقینی اور زیادہ وثوق اور اعتماد کے قابل قرار دیتا ہے، اور وہ ہے علم بالوحی۔ تو بہرحال ذرائع علم یہی تین ہیں، اور انہی سے حاصل شدہ معلومات علم کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ظن اور قیاس ہے، وہ اٹکل پچو ہے، وہ تخمینے ہیں، وہ اکلٹ سائنسز کا ایک دائرہ ہے۔ کہیں ہاتھ کی لکیریں لیے بیٹھے ہو، کہیں ستاروں کی چال کے زائچے بنا رہے ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں سے، ان تمام توہمات سے، ان تمام تخمینات سے بالکل آزاد کر کے اس کے موقف کی بنیاد اور اس کے عمل کی اساس علم پر قائم کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کے تمدن اور اس کے علمی اور سائنٹیفک ارتقاء کے لیے ایک بہت بڑی ہی اہم ہدایت تھی، اور یہ بات تسلیم کی گئی ہے۔ مستشرقین نے بھی مانا ہے، مغربی مفکرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقتاً دنیا میں توہمات کو ختم کرنے والا اور انسان کے عمل کو علم کی بنیاد پر استوار کرنے والا قرآن مجید ہے۔ زلزلے کے بارے میں ایک قدیم تصور یہ تھا کہ کوئی گائے ہے جس کے سینگوں پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے، جب وہ وزن ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر منتقل کرتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے، کیا سند ہے، کس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ جب اس کی سند نہیں تو رد کر دو یا پھر سند لاؤ، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اگر کوئی چیز ماورائے عقل ہے یا ماورائے حس ہے تو اس کے لیے کوئی سند اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی فرمودات سے لاؤ، ہم مان لیں گے۔ لیکن اگر نہ وہ سمع و بصر کی گرفت میں آنے والی شے ہو اور نہ ہمارے حواس اس کی تصدیق کر سکتے ہو، نہ وہ ہماری عقل کے میزان میں کسی طور سے پوری اترتی ہو، اور نہ وحی کے علم میں اس کے لیے کوئی اساس اور بنیاد موجود ہو، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع، یعنی چاہے وہ قرآن ہو یا فرمودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان سب سے باہر کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور یہ نقطہ نظر اور انداز ہے جس سے سائنس کے سفر کا آغاز ہوا ہے، اور یہ مانا گیا ہے کہ منطق استقرائی یعنی انڈکٹیو لاجک کے موجد مسلمان ہیں، اور اس کی طرف متوجہ کرنے والا قرآن ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو قرآن اپنے قاری کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو دیکھو اور ان کی مدد سے نتائج اخذ کرو، استقراء سے کام لو جو سائنس کی بنیاد ہے۔ اسلام سے قبل علم کی بنیاد ارسطو کی استخراجی منطق ڈیڈکٹیو لاجک پر تھی، اسی پر سارا دار و مدار تھا، اسی سے گتھیوں پر گتھیاں بن بھی رہی تھیں اور سلجھ بھی رہی تھیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سلجھتی کم تھیں اور الجھتی زیادہ تھیں۔ لیکن اسلام نے آ کر انسان کو ایک منطق کی تنگ نائے سے نکالا اور اسے استخراج ڈیڈکشن کی بجائے استخراج انڈکشن کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھیے کس قدر عمدہ پیرائے بیان ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یقیناً آنکھ اور کان اور آنکھ اور دل، ان سب کی اس سے باز پرس ہوگی۔ تمہیں یہ استعداد اللہ نے کیوں عطا کی ہیں؟ سماعت دی ہے تاکہ سنو، بصارت دی ہے تاکہ دیکھو، تمہارے اندر تفکر و تعقل کی قوتیں رکھی ہیں تاکہ غور و فکر و سوچ بچار کرو، تمہیں استنباط، استدلال و استنتاج کی صلاحیت عطا کی گئی ہیں۔ ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی کہ انہیں معطل کر کے رکھ چھوڑا تھا اور توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد رکھی تھی، یا ان قوتوں اور ان استعداد کو استعمال کیا تھا، یا یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا استعمال کرو، ان کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری نجومیوں کے انداز میں پیشن گوئیاں، یہ دست شناسی اور اسی طرح کے سارے معاملات، منجموں کے حساب کتاب اور ذائچوں کی تیاری، ان کی اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی منجم یا کسی پیشن گوئی کرنے والے کی پیشن گوئی کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اس کی تکذیب کی جو میں لایا ہوں، یعنی میری لائی ہوئی تعلیم کچھ اور ہے اور اس کی بنیاد علم پر ہے، وہ علم بالحواس بھی ہے، علم بالعقل بھی ہے اور علم بالوحی بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، یعنی
اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، جسے تم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایسی چیزوں کا ایک دائرہ عالم غیب کے امور پر مشتمل ہے جو تمہارے حواس اور تمہاری عقل سے ماورا ہیں۔ ان کی ویریفیکیشن کے تم پابند نہیں ہو، لیکن ان کے ضمن میں جو قابل اعتماد ذریعہ ہے وہ وہی ہے، اور اس سے باہر جس چیز کے لیے کوئی علمی بنیاد نہ ہو اس پر اپنا موقف قائم نہ کرو۔ اب ہے تمکنت اور تکبر کی ممانعت۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ فرمائی گئی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے آخر میں بھی آیا تھا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے لیے گال مت پھلاؤ، ان سے منہ پھیر کر بات مت کر، اور نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ دراصل رذائل نفس میں سے سب سے آخر میں انسان کا پیچھا چھوڑنے والی چیز تکبر ہے، اور آخری چیز جو انسان کو محاسن اخلاق میں سے میسر آتی ہے وہ تواضع ہے، جو انسانی شخصیت کی پختگی کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ لہٰذا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے آخر میں بھی اس کا ذکر تھا، اور یہاں بھی اتنے کچھ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی معاملات میں ہدایت دینے کے بعد اب فرمایا گیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ سورہ لقمان میں تو اس کے لیے الفاظ آئے تھے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو یقیناً پسند نہیں فرماتا۔ کیسے دل میں اتر جانے والا انداز ہے کہ تمہارے رب کو یہ پسند نہیں، وہ اڑنے والوں، شیخی خوروں، چال میں تمکنت پیدا کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا۔ یہاں ایک دوسرے رخ سے بات کی گئی ہے کہ چاہے کتنا اکڑ لو، کتنا پاؤں مار کر چلو، کتنے ہی دندناتے ہوئے چلنے کی کوشش کرو، تو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ہماری مخلوقات بڑی عظیم ہیں، ہماری یہ کائنات اور اس کی وسعتیں تمہارے تصور و تخیل سے بھی ماورا ہیں۔ تم کتنی گردنیں اکڑا لو اور کتنے ہی اونچے طرے لگا لو، بہرحال تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم ہرگز نہ زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ پاؤ گے۔ تو بندہ مومن کے لیے آخری دلیل کیا ہے؟ یعنی کہ یہی فرمایا گیا، کلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُہُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا، ان میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ وہی ترغیب پرسویشن کا انداز ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کو مانتا ہو تو اس کی ترغیب کے لیے آخری بات یہی ہوگی کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر اپنے رب پر یقین اور ایمان ہے، اگر اس سے محبت ہے، اور اگر اس کی رضا جوئی تمہاری زندگی کا نصب العین بن چکی ہے، تو یہ جان لو کہ یہ چیزیں تمہارے رب کو ناپسند ہیں۔ یہاں اوامر بھی زیر بحث آئے اور نواہی بھی، حکم بھی دیے گئے اور روکا بھی گیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور اگر کہیں مجبوراً ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے تو ان سے نرمی کی بات کرو، اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے باندھ لو، نہ بالکل کھلا چھوڑ دو، میانہ روی اختیار کرو، نہ حق قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ تو چونکہ یہاں اوامر بھی آئے ہیں اور نواہی بھی آئے ہیں، تو ڈوز اور ڈونٹس بھی ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس لیے فرمایا گیا کلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُہُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا، کہ یہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس میں جو مکروہات ہیں وہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہیں، تیرا رب ان کو بالکل پسند نہیں کرتا، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بندہ مومن کے لیے یہ آخری دلیل ہے۔ اب اس کے بعد اس سے قوی تر کوئی اور دلیل ممکن نہیں۔ آگے حکمت و دانائی کی حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا، ذَلِکَ مِمَّا أُوحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت ہے، یہی دانائی ہے، یہی وزڈم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے۔ لفظ حکمت کو سمجھنے کے ضمن میں یہ مقام بڑا اہم ہے۔ بعض حضرات قرآن مجید کی ان آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض چہار گانا کا بائیں الفاظ ذکر ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کی تفسیر اس طور سے کی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی ہیں۔ اس خیال کی قرآن مجید کے اس مقام کے حوالے سے تصحیح ضروری ہے۔ قرآن مجید میں احکام بھی ہیں، قوانین کا بیان بھی ہے، شریعت اور فقہ بھی ہے، اور قرآن مجید ہی میں حکمت و دانائی وزڈم بھی ہے۔ تو یہ خود قرآن مجید ہی کے دو رخ ہیں، اسپیکٹس ہیں، ایک طرف قانون ہے اور ایک طرف اس قانون کی پشت پر کار فرمان
دانائی ہے۔ ایک طرف حکم ہے تو دوسری طرف اس حکم کی بنیاد جس حکمت پر قائم ہے اس کا بیان ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اس درس کے دوران بار بار حوالہ آیا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا اس درس کے دوران بار بار حوالہ آیا ہے۔ یہ مشابہت اس لفظ حکمت میں بھی موجود ہے۔ وہاں آغاز ہوا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ شکر کرو اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرے تو شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وہاں نقطہ آغاز حکمت تھا، جبکہ یہاں اس پوری بحث کا اختتام حکمت کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ اور بائیں الفاظ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یعنی یہ وہ باتیں ہیں، وہ ہدایت اور وہ اوامر و نواہی اور ان کی تعلیم جو کہ تیرے رب نے وحی کی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر از قسم حکمت۔ اب ہے حرف آخر توحید فی الالوہیت، اس سب کا لب لبا پر حاصل کیا؟ یہ آخری بات لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کے درجے میں فرما دی گئی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بنا لینا۔ یہ وہی بات ہے جو ہمارے کلمہ طیبہ کا جزو اول ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، بس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہرانے، نہ اللہ کے سوا کسی اور کو الوہیت کا حامل نہ مان بیٹھنا۔ اللہ ہی الہ واحد ہے، وہی متاع مطلق ہے، وہی محبوب حقیقی ہے۔ الہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، یہ ایک عجیب لفظ ہے، 3 حرف اصلی مل کر اس کا ایک معنی ہے، اور پھر اس کے بنیادی لغوی مفاہیم کے اندر جامعیت کا عجیب رنگ ہے۔ الہ کا مادہ عربی زبان میں پرستش، تحیر اور جزا و فضا وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کا مادہ یا تو الہ ہے جس کا مفہوم تحیر ہے، یعنی وہ ذات کی جس کے متعلق صرف حیرت ہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک رائے کے مطابق یہ وَلَہُ سے مشتق ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے وَلَہَ الْفَصِیلِ الی امہ، یعنی اونٹنی کا وہ بچہ جو ماں سے دور کہیں باندھ دیا گیا ہو، جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اس مفہوم سے یہ لفظ الہ اخذ کیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ولہ سے مشتق ہے جس کا مفہوم والہانہ محبت ہے، گویا الہ وہ ہستی ہے جس کی طرف کوئی لپکتا ہے اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنے مصائب کو دور کرنے کی درخواست لے کر، اپنی ضروریات کی بہم رسانی کی توقع کے ساتھ۔ اور تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہارا روزی رساں، تمہاری تکالیف کا دور فرمانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی تصور الہ۔ اس کے بعد یہی لفظ آئے گا اس ذات کے لیے جو محبت کے قابل ہو، جس سے والہانہ عشق ہو، اور ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے، وہ محبوب حقیقی اور مطلوب اصلی ہے۔ اور پھر فلسفیانہ انداز میں بات کی جائے تو وہ ہستی کے جس کی گناہ کو سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہو، جس کی ذات وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہو، جہاں انسان کے لیے سوائے تحیر کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، تو وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ یہ مادہ ہر اعتبار سے راست آتا ہے صرف باری تعالیٰ کی ذات پر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ان 18 آیات میں ایک سوال تمدن، نیک اور صحت مند معاشرہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی اور اسلامی رہن سہن کا بڑا جامع نقشہ سامنے آ گیا ہے۔ تاہم اجتماعیت کی وہ سطح جس کے ملی اور ملکی اور سیاسی مسائل سامنے آئیں ذرا بلند تر سطح ہے۔ ان سے بحث انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ اس سطح پر سورۃ الحجرات اجتماعیت کے ضمن میں قرآن مجید کی ہدایت کا ایک بڑا جامع مرقع ہے، اور اسی پر ہمارا آئندہ درس مشتمل ہوگا۔ یہاں اس سے کم تر یعنی سماج، معاشرہ، سوسائٹی کے سطح پر اسلام کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، کن چیزوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اور کن چیزوں کا استحصال اسے منظور ہے، اس کا ایک بڑا جامع نقشہ سامنے آ گیا ہے ان 18 آیات میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت ہے کتاب شہر رمضان کا، اور اس میں جو آج ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے عید الفطر۔ عید الفطر خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن کھانے پینے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں، گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔
صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمان کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ اور سنن نبی داؤد میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال اور افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ عید کے روز مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجورے کھانا سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں۔ تو نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا بھی سنت ہے۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔